اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچرر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچرر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 1 ہے، پیر فرتوت کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ آپشن اے واجب التعظیم، آپشن بی شراب خانے کا مالک، آپشن سی بہت بوڑھا، آپشن ڈی پیچھا نہ چھوڑنے والا۔ تو سوال نمبر 1 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی بہت بوڑھا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ دختر رزق کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے کسان کی بیٹی، آپشن بی انگور کی بیٹی شراب، آپشن سی مے فروش کی بیٹی، آپشن ڈی مہاجن سود خور کی بیٹی۔ تو سوال نمبر 2 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی انگور کی بیٹی شراب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ شیخ و شاب کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے بوڑھے اور جوان، آپشن بی رند اور پارسا، آپشن سی متقی اور پرہیزگار، آپشن ڈی آقا اور غلام۔ تو سوال نمبر 3 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے بوڑھے اور جوان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی جانب۔ دید و دید ترکیب ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے تاک جھانک کرنا، آپشن بی دیکھتے ہی آنکھیں جھکا لینا، آپشن سی ایک کا دوسرے کی ملاقات کو جانا، آپشن ڈی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔ تو جو سوال نمبر 4 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی ایک کا دوسرے کی ملاقات کو جانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی جانب۔ صاحب فراش کی ترکیب کن معنوں میں مستعمل ہے؟ آپشن اے صاحب اختیار، آپشن بی وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے، آپشن سی صاحب کمال، آپشن ڈی فرش صاف کرنے والا۔ تو سوال نمبر 5 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی وہ بیمار جو بستر سے نہ اٹھ سکے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ حجت اتمام کی ترکیب کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا، آپشن بی دلیل پر دلیل دینا، آپشن سی باتوں باتوں میں لڑائی، آپشن ڈی بحث نہ تمام۔ تو سوال نمبر 6 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 7 کی جانب۔ مرور ایام کے کیا معنی ہے؟ آپشن اے سختی کے دن، آپشن بی وقت کا گزرنا، آپشن سی روایت، آپشن ڈی نحوست کے دن۔ تو سوال نمبر 7 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی وقت کا گزرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ کھل کھیلنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ آپشن اے محنت کرنا، آپشن بی مذاق کرنا، آپشن سی دھوکہ دینا، آپشن ڈی بالکل آزاد ہو جانا۔ تو سوال نمبر 8 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی بالکل آزاد ہو جانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ دانتوں پسینہ آنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے نہایت تھک جانا، آپشن بی بہت زیادہ محنت کرنا، آپشن سی کھلا کر ہنسنا، آپشن ڈی متعجب ہونا۔ تو سوال نمبر 9 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی بہت زیادہ محنت کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی جانب۔ ٹامک ٹوئیاں مارنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے دودھ کار کرنا، آپشن بی کیا سرائی کرنا، آپشن سی مار کٹائی کرنا، آپشن ڈی ٹانگ اڑانا۔ تو سوال نمبر 10 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی کیا سرائی کرنا، مگر بعض مقامات پر یہ ٹانگ اڑانا بھی اس کا درست جواب ہے۔ جو درست جواب ہے وہ آپ نے کمنٹس باکس میں ضرور بتانا ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 11 کی جانب۔ گنگا نہانا محاورہ ہے، اس کے معنی ہیں۔ آپشن اے کسی مشکل کام کو سر انجام دینا، آپشن بی گنگا کی قسم کھانا، آپشن سی ہنسی مذاق کرنا، آپشن ڈی ہولی منانا۔ تو سوال نمبر 11 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کسی مشکل کام کو سر انجام دینا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی جانب۔ سبک سار ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ آپشن اے باوقار ہونا، آپشن بی بے عزت ہونا، آپشن سی حوصلہ مند ہونا، آپشن ڈی سر سے بوجھ اتارنا۔ تو سوال نمبر 12 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی بے عزت ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی جانب۔ گرہ سے باندھنا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے۔ آپشن اے سنی انسنی کر دینا، آپشن بی رقم کا پلو میں باندھنا، آپشن سی بے وفائی کرنا، آپشن ڈی خوب یاد رکھنا۔ تو سوال نمبر 13 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی خوب یاد رکھنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی جانب۔ حفظ خواں سر کرنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ آپشن اے 7 پھیرے لگانا، آپشن بی 7 قسمیں کھانا، آپشن سی نہایت مشکل کام انجام دینا، آپشن ڈی 7 پردوں میں رکھنا۔ تو سوال نمبر 14 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی نہایت مشکل کام انجام دینا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 15 کی جانب۔ قطر بود کرنا محاورہ ہے، اس کے معنی ہے۔ آپشن اے بلیغ انداز اختیار کرنا، آپشن بی خلط ملط کرنا، آپشن سی جھگڑے کی بنیاد رکھنا، آپشن ڈی کنارہ کشی کرنا۔ تو سوال نمبر 15 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی خلط ملط کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 16 کی جانب۔
کھیت رہنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے آپشن اے کھیت میں گھس جانا، آپشن بی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا، آپشن سی لڑائی میں مارے جانا، آپشن ڈی محروم رہنا۔ تو سوال نمبر 16 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی لڑائی میں مارے جانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 17 کی جانب۔ ٹائم ٹائم فش محاورہ ہے، اس کے معنی ہے آپشن اے زبانی جمع خرچ بہت مگر نتیجہ کچھ نہیں، آپشن بی ہمسایوں کی لڑائی، آپشن سی بے جوڑ لوگوں کا ساتھ، آپشن ڈی محض کاغذی کارروائی۔ تو سوال نمبر 17 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے زبانی جمع خرچ بہت مگر نتیجہ کچھ نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 18 کی جانب۔ دھان پان ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم ہے آپشن اے کمر بستہ ہونا، آپشن بی فربان دام ہونا، آپشن سی دبلا پتلا ہونا، آپشن ڈی تیز ترار ہونا۔ تو سوال نمبر 18 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی دبلا پتلا ہونا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 19 کی جانب۔ محاورہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپشن اے اپنے حقیقی معنی دے، آپشن بی اپنے مجازی معنی دے، آپشن سی فقط ایک لفظ پر مشتمل ہو، آپشن ڈی 2 لفظوں پر مشتمل ہو۔ تو سوال نمبر 19 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی اپنے مجازی معنی دے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 20 کی جانب۔ روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپشن اے محاورہ بھی ہو، آپشن بی قواعد کے اصولوں کے مطابق ہو، آپشن سی اپنے حقیقی معنی دے، آپشن ڈی اپنے مجازی معنی دے۔ تو سوال نمبر 20 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی اپنے حقیقی معنی دے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 21 کی جانب۔ نمازی کا ٹکا ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم ہے آپشن اے نمازیوں کے لیے نذرانے کی رقم، آپشن بی متبرک دولت، آپشن سی کسی نمازی کے طرف سے انعام و کرام، آپشن ڈی فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی فعل بد کی سزا ضرور ملتی ہے۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب۔ لفظ پہناوا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ آپشن اے اس میں جامد، آپشن بی اس میں مصدر، آپشن سی اس میں حاصل مصدر، آپشن ڈی فعل متعدی۔ تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی اس میں حاصل مصدر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب۔ ہجوں کے اعتبار سے کون سا لفظ درست ہے؟ آپشن اے چودھری، آپشن بی چوہدری، آپشن سی چودھری، آپشن ڈی چوہدری۔ تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے چودھری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب۔ کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایہ۔ تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مجاز مرسل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب۔ میرا چاند آ گیا، اس جملے میں علم بیان کی کون سی قسم استعمال ہوئی؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی کنایہ، آپشن سی مجاز مرسل، آپشن ڈی استعارہ۔ تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب۔ آمد ہے کربلا کے نیستاں میں شعر کی اس مصرع میں علم بیان کا کون سا قاعدہ استعمال ہوا ہے؟ آپشن اے مجاز مرسل، آپشن بی استعارہ، آپشن سی تشبیہ، آپشن ڈی کنایہ۔ تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی کنایہ، آپشن ڈی تلمیح۔ تو سوال نمبر 27 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی تلمیح۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب۔ قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ آپشن اے فقط ایک شعر پر، آپشن بی 2 شعروں پر، آپشن سی 4 شعروں پر، آپشن ڈی تعداد پر قطعاً نہیں۔ تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن ڈی تعداد پر کوئی قطعاً نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب۔ نسخہ وفا کس کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن اے فیض احمد فیض، آپشن بی مجید امجد، آپشن سی ساحر لدھیانوی، آپشن ڈی میرا جی۔ تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے فیض احمد فیض۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب۔ حیات جاوید کس کی سوانح عمری ہے؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی ڈاکٹر جاوید اقبال، آپشن سی سر سید احمد خان، آپشن ڈی شیخ سعدی۔ تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی سر سید احمد خان۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 31 کی جانب۔ آتش پارے کس افسانہ نگار کا اولین افسانوی مجموعہ ہے؟ آپشن اے اشفاق احمد، آپشن بی سعادت حسن منٹو، آپشن سی احمد علی، آپشن ڈی انتظار حسین۔ تو سوال نمبر 31 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی سعادت حسن منٹو۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 32 کی جانب۔ پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے حافظ محمود شیرانی، آپشن بی ڈاکٹر وحید قریشی، آپشن سی ڈاکٹر سید عبداللہ، آپشن ڈی رام لال۔ تو سوال نمبر 32 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے حافظ محمود شیرانی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 33 کی جانب۔ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ آپشن اے کرشن چندر، آپشن بی عصمت چغتائی، آپشن سی پریم چند، آپشن ڈی سعادت حسن منٹو۔ تو سوال نمبر 33 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی پریم چند۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 34 کی جانب۔ دست تہ سنگ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشن اے اختر شیرانی، آپشن بی مجید امجد، آپشن سی نون میم راشد، آپشن ڈی فیض احمد فیض۔ تو سوال نمبر 34 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی فیض احمد فیض۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 35 کی جانب۔
اردو کی آخری کتاب کے مصنف کون ہے؟ آپشن اے ابن انشا، آپشن بی اشفاق احمد، آپشن سی مولانا محمد حسین آزاد، آپشن ڈی شفیق الرحمان۔ تو سوال نمبر 35 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ابن انشا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 36 کی جانب۔ کلیات یگانہ کو کس نے ترتیب دیا؟ آپشن اے مشفق خواجہ، آپشن بی ڈاکٹر جمیل جالبی، آپشن سی خواجہ محمد زکریا، آپشن ڈی ڈاکٹر وحید قریشی۔ تو سوال نمبر 36 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ڈاکٹر جمیل جالبی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 37 کی جانب۔ جہان دانش کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے آپ بیتی، آپشن بی سفر نامہ، آپشن سی تمثیل ڈرامہ، آپشن ڈی سوانح عمری۔ تو سوال نمبر 37 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے آپ بیتی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 38 کی جانب۔ غلام عباس کا ناول کون سا ہے؟ آپشن اے آندھی، آپشن بی جاڑے کی چاندنی، آپشن سی کنرس، آپشن ڈی گوندنی والا تکیہ۔ تو سوال نمبر 38 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی گوندنی والا تکیہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 39 کی جانب۔ ہمایوں کے مدیر کون تھے؟ آپشن اے شاہ الدین ہمایوں، آپشن بی میاں بشیر احمد، آپشن سی نیاز فتح پوری، آپشن ڈی شاہد احمد دہلوی۔ تو سوال نمبر 39 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی میاں بشیر احمد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 40 کی جانب۔ جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آپشن اے انجمن حمایت اسلام لاہور، آپشن بی انجمن پنجاب لاہور، آپشن سی تہذیب الاخلاق علی گڑھ، آپشن ڈی اودھ پنچ لکھنؤ۔ تو سوال نمبر 40 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی انجمن پنجاب لاہور۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 41 کی جانب۔ میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں؟ آپشن اے فقط ایک، آپشن بی 4، آپشن سی 6، آپشن ڈی 12۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 6۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 42 کی جانب۔ مسجد قرطبہ علامہ اقبال کی شاہکار نظم ہے، یہ ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ آپشن اے بانگ درا، آپشن بی بال جبریل، آپشن سی ضرب کلیم، آپشن ڈی ارمغان حجاز۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی بال جبریل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے سجاد حیدر یلدرم، آپشن بی مولوی عبدالحق، آپشن سی رشید احمد صدیقی، آپشن ڈی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سجاد حیدر یلدرم۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 44 کی جانب۔ علامہ اقبال کی شاہکار نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ کس حیت میں ہیں؟ آپشن اے مخمس، آپشن بی مسدس، آپشن سی مثنوی، آپشن ڈی ترکیب بند۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مسدس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ علامہ اقبال کے اولین مجموعہ کلام بانگ درا کا دباچہ کس نے لکھا؟ آپشن اے شاہ الدین ہمایوں، آپشن بی سید سلمان ندوی، آپشن سی عبد الماجد دریابادی، آپشن ڈی سر عبد القادر۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی سر عبد القادر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ خدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے آتش، آپشن بی مصفی، آپشن سی میر تقی میر، آپشن ڈی خواجہ میر درد۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی میر تقی میر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب۔ طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ آپشن اے ظریف لکھنوی، آپشن بی سید ضمیر جعفری، آپشن سی سید محمد جعفری، آپشن ڈی ان میں سے کوئی نام درست نہیں۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ان میں سے کوئی نام درست نہیں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ مجلس ترقی ادب کا دفتر کس شہر میں واقع ہے؟ آپشن اے کراچی، آپشن بی لاہور، آپشن سی اسلام آباد، آپشن ڈی پشاور۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی لاہور۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیے لکھنے کے لیے کون سی صنف نظم کو استعمال کیا؟ آپشن اے مثنوی، آپشن بی مربع، آپشن سی مخمس، آپشن ڈی مسدس۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مسدس۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 50 کی جانب۔ غزل کے سب سے دل آویز شعر کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے بیت الغزل، آپشن بی مطلع، آپشن سی حسن مطلع، آپشن ڈی مطلع ثانی۔ تو سوال نمبر 50 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے بیت الغزل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 51 کی جانب۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف نظم کون سی ہے؟ آپشن اے غزل، آپشن بی مثنوی، آپشن سی قطع، آپشن ڈی رباعی۔ تو سوال نمبر 51 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 52 کی جانب۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا اردو اور فارسی کلام بحثہ برابر شامل ہے؟ آپشن اے ضرب کلیم، آپشن بی پیام مشرق، آپشن سی زبور عجم، آپشن ڈی ارمغان حجاز۔ تو سوال نمبر 52 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن ڈی ارمغان حجاز۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 53 کی جانب۔ دھنک پر قدم اور سات سمندر پار کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ آپشن اے سفر نامہ، آپشن بی آپ بیتی، آپشن سی سوانح عمری، آپشن ڈی افسانہ۔ تو سوال نمبر 53 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے سفر نامہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 54 کی جانب۔ شنبہ ہفتے کا کون سا دن ہے؟ آپشن اے منگل، آپشن بی جمعرات، آپشن سی اتوار، آپشن ڈی ہفتہ۔
تو سوال نمبر 54 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی ہفتہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 55 کی جانب۔ مرزا غالب کی تصنیف میرے نیمروز کا موضوع کیا ہے؟ آپشن اے شاعری، آپشن بی تنقید، آپشن سی تاریخ، آپشن ڈی خود نوشت۔ تو سوال نمبر 55 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی تاریخ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 56 کی جانب۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شہر کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ آپشن اے دلی، آپشن بی لاہور، آپشن سی کراچی، آپشن ڈی لکھنؤ۔ تو سوال نمبر 56 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی لاہور۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 57 کی جانب۔ مہدی افادی نے 5 ادیبوں کو اردو کے عناصر خمسہ کہا ہے، اس میں سر سید، حالی، آزاد اور نذیر احمد شامل ہیں۔ 5ویں رکن کا نام کیا ہے؟ آپشن اے مولوی ذکاء اللہ، آپشن بی مولوی چراغ علی، آپشن سی مولانا شبلی نعمانی، آپشن ڈی رتن ناتھ سرشار۔ تو سوال نمبر 57 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مولانا شبلی نعمانی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 58 کی جانب۔ ایک قوم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغار کس ملک کا شہر ہے؟ آپشن اے چین، آپشن بی تاجکستان، آپشن سی ازبکستان، آپشن ڈی افغانستان۔ تو سوال نمبر 58 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے چین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 59 کی جانب۔ پاکستان کا قومی ترانہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے؟ آپشن اے 10، آپشن بی 15، آپشن سی 20، آپشن ڈی 25۔ تو سوال نمبر 59 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی 15۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 60 کی جانب۔ مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے صادقین، آپشن بی استاد اللہ بخش، آپشن سی بشیر موجد، آپشن ڈی عبدالرحمن چغتائی۔ تو سوال نمبر 60 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن ڈی عبدالرحمن چغتائی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 61 کی جانب۔ صنف سخن حائکوں میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ آپشن اے 3، آپشن بی 4، آپشن سی 6، آپشن ڈی 14۔ تو سوال نمبر 61 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے 3۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 62 کی جانب۔ جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اس اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایا۔ تو سوال نمبر 62 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن بی استعارہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 63 کی جانب۔ محمد دین فوق کو شاعر مشرق اور مجدد کشامرہ کے القاب کس نے دیے تھے؟ آپشن اے خوشی محمد ناظر، آپشن بی مولانا ظفر علی خان، آپشن سی عوام الناس، آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 63 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 64 کی جانب۔ کبھی سندھ باد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فقہ یا کالم کون لکھتے تھے؟ آپشن اے وقار امبالوی، آپشن بی عبد المجید سالک، آپشن سی چراغ حسن حسرت، آپشن ڈی حاجی لکلک۔ تو سوال نمبر 64 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی چراغ حسن حسرت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 65 کی جانب۔ تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے احمد اسلم، آپشن بی نسیم حجازی، آپشن سی قمرہ جنالوی، آپشن ڈی عبدالحلیم شرر۔ تو سوال نمبر 65 کا جو درست جواب ہے آپشن ڈی عبدالحلیم شرر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 66 کی جانب۔ پنجاب یونیورسٹی اور اورینٹل کالج کے شعبہ اردو سے شائع ہونے والے تحقیقی مجلے کا نام کیا ہے؟ آپشن اے دریافت، آپشن بی بازیافت، آپشن سی ادبیات، آپشن ڈی جمالیات۔ تو سوال نمبر 66 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی بازیافت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 67 کی جانب۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ آپشن اے مولانا محمد علی جوہر، آپشن بی مولانا حالی، آپشن سی فیض احمد فیض، آپشن ڈی مولانا ظفر علی خان۔ تو سوال نمبر 67 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا محمد علی جوہر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 68 کی جانب۔ اردو کلاسیکی اور جدید شاعری کا سنگم کس شعر کو قرار دیا جاتا ہے؟ آپشن اے مولانا آزاد، آپشن بی مولانا حالی، آپشن سی اسد مہانی، آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 68 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولانا حالی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 69 کی جانب۔ ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے پروفیسر تھامس آرنلڈ، آپشن بی میر حسن، آپشن سی عبد الماجد دریابادی، آپشن ڈی سید سلمان ندوی۔ تو سوال نمبر 69 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے پروفیسر تھامس آرنلڈ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 70 کی جانب۔ آغا حشر کشمیری کہاں مدفون ہے؟ آپشن اے دہلی، آپشن بی بنارس، آپشن سی لاہور، آپشن ڈی ممبئی۔ تو سوال نمبر 70 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی لاہور۔ سر سید احمد خان کس معروف شاعر سے اپنی کتاب کا دباچہ لکھوانا چاہتے تھے؟ آپشن اے مصفی، آپشن بی ابراہیم ذوق، آپشن سی مومن خان مومن، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 71 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 72 کی جانب۔ ان کے خطوط کی تعداد کا اندازہ کم و بیش 1 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بات وثوق سے کس ہستی کے بارے میں کہی جا سکتی ہے؟ آپشن اے مرزا غالب، آپشن بی مولوی عبدالحق، آپشن سی خواجہ حسن نظامی، آپشن ڈی علامہ اقبال۔ تو سوال نمبر 72 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی مولوی عبدالحق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 73 کی جانب۔ علامہ اقبال کی اس تصنیف کا نام کیا ہے جو اقتصادیات میں اردو کی پہلی تصنیف ہے؟ آپشن اے اسلام اور اقتصادیات، آپشن بی علم الاقتصاد، آپشن سی تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، آپشن ڈی ہم اور ہماری اقتصادی حالت۔ تو سوال نمبر 73 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن بی علم الاقتصاد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 74 کی جانب۔
علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ آپشن اے مثنوی، آپشن بی غزل، آپشن سی ترجیح بند، آپشن ڈی ترکیب بند۔ تو سوال نمبر 74 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 75 کی جانب۔ شاعری میں سوکیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ کا استعمال شعری اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے غرابت، آپشن بی ابتذال، آپشن سی طرفہ، آپشن ڈی اوہام۔ تو سوال نمبر 75 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ابتذال۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 76 کی جانب۔ آج مجھ سا نہیں زمانے میں شاعر نغز گوئے خوش گفتار، شاعر نغز گو اور خوش گفتار کی تعلیق کسے زیب دیتی ہے؟ آپشن اے مرزا داغ دہلوی، آپشن بی مومن خان مومن، آپشن سی مرزا غالب، آپشن ڈی استاد ابراہیم ذوق۔ تو سوال نمبر 76 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی مرزا غالب۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 77 کی جانب۔ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے علامہ اقبال، آپشن بی حسرت موہانی، آپشن سی اکبر الہ آبادی، آپشن ڈی استاد ابراہیم ذوق۔ تو سوال نمبر 77 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی اکبر الہ آبادی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 78 کی جانب۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، آوارہ گرد کی ڈائری اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں کس کی تصانیف ہیں؟ آپشن اے ابن انشا، آپشن بی مشفق خواجہ، آپشن سی ڈاکٹر جمیل جالبی، آپشن ڈی مستنصر حسین تارڑ۔ تو سوال نمبر 78 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے ابن انشا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 79 کی جانب۔ جلال و جمال، رم جھم اور شعلہ گل کس کے شعری مجموعے ہیں؟ آپشن اے اختر شیرانی، آپشن بی حفیظ جلندری، آپشن سی حفیظ ہوشیار پوری، آپشن ڈی احمد ندیم قاسمی۔ تو سوال نمبر 79 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی احمد ندیم قاسمی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 80 کی جانب۔ آشفتہ بیانی میری کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے ابن انشا، آپشن بی رشید احمد صدیقی، آپشن سی پطرس بخاری، آپشن ڈی شفیق الرحمان۔ تو سوال نمبر 80 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی رشید احمد صدیقی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 81 کی جانب۔ اردو میں بشمول حمزہ حروف ابجد کی تعداد کتنی ہے؟ آپشن اے 35، آپشن بی 36، آپشن سی 37، آپشن ڈی 38۔ تو سوال نمبر 81 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 37۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 82 کی جانب۔ اردو کے حروف ابجد میں منقوط حروف کتنے ہیں؟ آپشن اے 15، آپشن بی 16، آپشن سی 17، آپشن ڈی 18۔ تو سوال نمبر 82 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 17۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 83 کی جانب۔ اردو غزل کا بابا آدم کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے امیر خسرو، آپشن بی ولی دکنی، آپشن سی امام بخش ناسک، آپشن ڈی میر تقی میر۔ تو سوال نمبر 83 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی ولی دکنی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 84 کی جانب۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے کس درباری شاعر کو خاقانی ہند کا لقب دیا تھا؟ آپشن اے آغا جان عیش، آپشن بی صدر الدین آزردہ، آپشن سی استاد ابراہیم ذوق، آپشن ڈی مرزا غالب۔ تو سوال نمبر 84 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی استاد ابراہیم ذوق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 85 کی جانب۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھا مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھا؟ کیا تھی؟ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی؟ علامہ اقبال کی غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ آپشن اے مطلع، آپشن بی حسن مطلع، آپشن سی مطلع ثانی، آپشن ڈی مقطع۔ تو سوال نمبر 85 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مطلع۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 86 کی جانب۔ سوال نمبر 85 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ آپشن اے تکرار آر، آپشن بی کیا تھی، آپشن سی تکرار کیا تھی آر کیا تھی، آپشن ڈی شعر میں قافیہ نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 86 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تکرار آر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 87 کی جانب۔ سوال نمبر 85 کے شعر میں ردیف کیا ہے؟ آپشن اے کیا تھی، آپشن بی آر کیا تھی، آپشن سی تکرار کیا تھی آر کیا تھی، آپشن ڈی شعر میں ردیف نہیں ہے۔ تو سوال نمبر 87 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے کیا تھی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 88 کی جانب۔ ریختہ اردو کا قدیم نام ہے لیکن ریختی سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے گواروں کی بولی، آپشن بی ریختہ کی مونس، آپشن سی عورتوں کا روزمرہ، آپشن ڈی عورت کی جانب سے اظہار عشق۔ تو سوال نمبر 88 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی عورت کی جانب سے اظہار عشق۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 89 کی جانب۔ ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں؟ آپشن اے ملک کے حالات قلم بند کرنا، آپشن بی اہم تاریخی دستاویزات لکھنا، آپشن سی حروف کی عدد سے سال برآمد کرنا، آپشن ڈی تاریخی واقعات کو زمانی ترتیب دینا۔ تو سوال نمبر 89 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی حروف کی عدد سے سال برآمد کرنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 90 کی جانب۔ فرہنگ عامرہ کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے عبداللہ خشگی، آپشن بی سید احمد دہلوی، آپشن سی وارث سرہندی، آپشن ڈی مولوی نور الحسن نیّر۔ تو سوال نمبر 90 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی سوال نمبر 90 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے عبداللہ خشگی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 91 کی جانب۔ درج ذیل داستانوں میں سے کون سی داستان فورٹ ولیم کالج کا کالکتہ کے پلیٹ فارم سے لکھی گئی؟ آپشن اے فسانہ عجائب، آپشن بی باغ و بہار، آپشن سی قصص الہند، آپشن ڈی ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو سوال نمبر 91 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی
باغ و بہار۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 92 کی جانب۔ بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے شاہد احمد دہلوی، آپشن بی علامہ راشد الخیری، آپشن سی خواجہ حسن نظامی، آپشن ڈی عبدالحلیم شرر۔ تو سوال نمبر 92 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی خواجہ حسن نظامی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 93 کی جانب۔ حفیظ جلندھری کی شرح آفاق تصنیف شاہ نامہ اسلام میں کس صنف نظم کو برتا گیا ہے؟ آپشن اے مثنوی، آپشن بی قصیدہ، آپشن سی مسدس، آپشن ڈی مخمس۔ تو سوال نمبر 93 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مثنوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 94 کی جانب۔ کون سا جملہ درست ہے؟ میں آپ کا مشکور ہوں، آپشن بی میں آپ کا شاکر ہوں، آپشن سی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپشن ڈی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو سوال نمبر 94 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 95 کی جانب۔ مثنوی سیر البیاں اور مثنوی گلزار نسیم کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ آپشن اے شوکت الفاظ، آپشن بی داستان کا ربط، آپشن سی زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی، آپشن ڈی مفوق الفطرت عناصر سے اجتناب۔ تو سوال نمبر 95 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی زبان و بیان کی سادگی اور بے ساختگی۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے زیادہ نمایاں بات کیا ہے؟ آپشن اے تغزل، آپشن بی ہجر نگاری، آپشن سی مغربی معاشرت کی حمایت، آپشن ڈی مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت۔ تو سوال نمبر 96 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی مغربی معاشرت کی تقلید کی مخالفت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 97 کی جانب۔ سجدہ شکر میں ہے شاخ ثمردار ہر ایک دیکھ کر باغ جہاں میں کرم عز و جل، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ آپشن اے لف و نشر، آپشن بی تضاد، آپشن سی مرات النظیر، آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو سوال نمبر 97 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 98 کی جانب۔ رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، اس شعر میں کون سی صنعت آئی ہے؟ آپشن اے تضاد، آپشن بی اہام، آپشن سی مرات النظیر، آپشن ڈی لف و نشر۔ تو سوال نمبر 98 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے تضاد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 99 کی جانب۔ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، فلاحت کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے معاشرت، آپشن بی فلاح و بہبود، آپشن سی کھیتی باڑی، آپشن ڈی تجارت۔ تو سوال نمبر 99 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی کھیتی باڑی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 100 کی جانب۔ اہل زمیں کو نسخہ زندگی دوام ہے، خون جگر سے تربیت پاتی ہے جو سخنوری، سخنوری کے کیا معنی ہے؟ آپشن اے بات چیت، آپشن بی شاعری، آپشن سی پند و نصائح، آپشن ڈی مضبوط عمارت۔ تو سوال نمبر 100 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی شاعری۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ سکھاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔